سمیٹیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل عمل کی طرف جو پوشیدہ اعمال ہیں دعا حزب البحر کے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حزب البحر کے 5 کنجی ہیں، اور حزب البحر کی ایسی کنجی ہیں 5 کہ جس کے ذریعے آپ حزب البحر کے اپنے اسرار کو اپنے اوپر ظاہر کر سکتے ہو اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو کہ دعا حزب البحر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیا کیا چیزیں تو پوشیدہ ہیں۔ اس سے عام لوگ بھی اسے کر سکتے ہیں، اور وہ خاص لوگ جو باقاعدہ طور پہ حزب البحر کے اعمال کر رہے ہیں مختلف نیتوں کے لیے، تو وہ اگر یہ 5 کنجی جو دعا حزب البحر کی ہیں، جو ایک راز ہیں، جس کی ایک خاص ترتیب ہے، اور 5 نمازوں کی ترتیب ہے اس کی، اور 5 دن کا عمل ہے خالی، اور 5 دن کے عمل میں 5 نمازوں میں 5 ترتیب سے اگر پڑھا جائے تو اس کے 5 دن مکمل نہیں ہوتے اس کا عمل، اور جس نیت سے وہ پڑھنا شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رستے بنانے شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ دعا حزب البحر پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے وہ جسمانی امراض کے لیے پڑھے، چاہے وہ اپنے ظاہری اس کے لیے پڑھے، چاہے وہ کسی مقاصد کے لیے بھی پڑھے، اس کو پوری کامیابی ملتی ہے اس میں۔ لیکن یہ عمل جو حزب البحر کی 5 کنجیاں ہیں، وہ 5 ایسی ترتیب ہے عمل کی کہ جس میں پورے حزب البحر کی روحانیت اس کے اندر موجود ہے۔ حزب البحر جو آپ جس ترتیب سے پڑھ رہے ہو وہ پڑھتے رہو۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کے اعمال کی بھی ضرورت پڑے گی نا، کہ ہم کس مقاصد کے لیے کیا کریں گے، کیا پڑھیں گے۔ تو وہ جو 5 کنجیاں ہیں نا، وہ 5 ترتیب ہیں، طریقہ کار ہیں، کہ اگر ہم اس 5 کنجی سے 5 دروازے کھولتے ہیں تو ہمیں وہ 5 نعمتوں کے ہمیں قریب لے جاتی ہے۔ سب سے پہلی کنجی اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلی کنجی جو ہے نا اس کی ترتیب اور طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے عادات اور ترتیب بھی بتاؤں گا کہ کس طرح پڑھا جائے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ کہ سب سے پہلا جو ہے یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا، اور پڑھا جائے گا کس طرح کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ بابونا بحق وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین، 70 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یہ ترتیب ہے اس کی، تھوڑی سی ترتیب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے پوشیدہ اعمال ہیں، یہ نہیں ملیں گے آپ کو کسی کتابوں میں، لیکن یہ کس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا؟ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا 70 مرتبہ۔ اس کا پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی ترتیب دیکھیں، دعا حزب البحر جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کی تکرار 3 دفعہ ہوگی، اس کے بعد بسم اللہ بابونا بحق وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یعنی بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، تو ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے کہ تو بہتر کھولنے والا ہے۔ یہ فجر کا پہلا عمل ہے، یہ 5 کنجیوں میں سے پہلی کنجی ہے یہ، کہ جو دروازہ کھولتی ہے کس کا؟ آپ کے اپنے اندر کی روحانیت کا، آپ کے بند دماغ کا، آپ پہ لگی ہوئی بندش کھولتی ہے۔ جو بندش کا شکار ہوں، جن کے رشتے کی بندش ہو، جن کے وجود کی بندش ہو، جن کے نفس کی بندش ہو، کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کی بندش ہو، جس کے کانوں کی سنائی کی بندش ہو، جس کی خون کی بندش ہو، کہ جس کے دماغ کی بندش ہو۔ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کے بندش لگا دی جاتی ہیں، بعض اوقات جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات خواتین کے دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے کہ دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، جو جادو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جو شیاطین سب سے پہلے جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ انسان کے نروس سسٹم کو بند کرتے ہیں، یعنی کہ جو آسیب جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جو شیطان ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جو نیگیٹیوٹی ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، سب سے پہلے جو اس کا کام ہوتا ہے وہ ہمارے نروس سسٹم پہ قابض ہونا ہوتا ہے، وہ اس کو بند کرتا ہے، یعنی کہ دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔
اور جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں وہ بہت جلد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ جن کے اعصاب لرزنے شروع ہو جاتے ہیں، جن کے بدن میں لرزہ شروع ہو جاتا ہے، جن کو فالج کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جن کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں۔ کسی کے اوپر بھی جسم کے اندر جب کوئی جنات داخل ہوتا ہے، کوئی شیطان داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دماغ کو معاف کر کے اس کے اندر کی گرہ لگا دیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ جب اس کو بند کرتا ہے تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کبھی ہاتھ دھو رہا ہے تو پانی بہ رہا ہوتا ہے، دنیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے مگن ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، کھانے کا ہوش نہیں ہوتا، پینے کا ہوش نہیں ہوتا۔ پھر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمنشیا میں چلا گیا، شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہو گیا، مختلف امراض میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اصل حقیقت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ جو یہ چیزیں اس کے دماغ کے اوپر سوار ہوئی تھی۔ اور یاد رکھنا کہ اگر نظر بد بھی ہوتی ہے، حاسدین کے حسد کی بھی نظر ہوتی ہے، یا جادوگر کی بھی نظر ہوتی ہے، یا شیاطین کی بھی نظر ہوتی ہے، تو وہ ہمارے جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارے جو اعضائے خاص ہیں، جس کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے، جو دماغ، دل اور جگر جسے کہا جاتا ہے، وہ اس پہ قابض ہوتے ہیں، اس پہ گرہیں لگاتے ہیں، کہ جس میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ اب ایک عام شخص جو اس مرض میں مبتلا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ مختلف نیند کی دوائیں کھا رہا ہے، مختلف ادویات کا استعمال کر رہا ہے، وہ کیوں نہ اس حزب البحر کی پہلی کنجی سے اس دروازے کو کھولے، تاکہ وہ چیز اس کے دماغ سے نکلے۔ اس کی بندش ہے تو بندش کھلے، کاروبار میں بندش ہے، کاروبار کی بندش کھلے گی، گھر کے اندر بندش ہے، گھر کی بندش کھلے گی، اولاد کی بندش ہے، اولاد کی بندش کھلے گی، اولاد نرینہ کی بندش ہے تو اولاد نرینہ کی بندش کھلے گی۔ وہ جس چیز کو کھولنا چاہے اس حزب البحر کی کنجی سے 70 مرتبہ بعد نماز فجر 70 بار بھی اس کو پڑھے اور پڑھ کے اپنے اوپر پورا دم کر لے، اسی وقت وہ اپنے اندر کیفیت محسوس کرے، جس کی پہلی کنجی ہے کہ جس کا وقت کھلنے کا صبح صادق کا وقت ہے، یعنی کہ فجر کا وقت ہے۔ لیکن یاد رکھیں گے اگر یہ عمل شروع کریں گے تو اس میں آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی، ورنہ عمل خراب ہو جائے گا، ورنہ پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ ایک نماز بھی آپ کی قضا ہوئی اور آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ اس عمل کے لیے نماز کی پابندی اتنی ہی ضروری ہے جتنا یہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی نماز نہیں قضا ہونی چاہیے۔ آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور فارغ ہونے کے بعد جس سمت بھی آپ بیٹھے ہوئے، اس میں پرہیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ضروری نہیں کہ آپ پرہیز کریں گے۔ ہاں، پرہیز وہ لوگ کریں گے جو حضور کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو یہ عمل کریں گے، جو اپنی بندش کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے رزق کو کھولنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی بندش کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جس معاملات میں وہ جکڑے ہوئے ہیں اس کو کھولنے کے لیے کر رہے ہیں، تو بعد نماز فجر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ بابونا بحق وفت لنا فإنک خیر الفاتحین 70 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں گے۔ یہ عمل ان کا ہو گیا مکمل، ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا، یعنی کہ ایک وقت کا فجر کا، یہ ایک کنجی کا عمل ہے کہ جس کا فائدہ ابھی میں نے کہا ہے کہ جو کچھ کھولنا چاہتے ہو وہ اس عمل کے ذریعے آپ کھول سکتے ہو۔ اچھا، اب وہ لوگ آ جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حزب البحر عمل کرتے ہیں لیکن حزب البحر کے اسرار ہم پہ نہیں کھلتے۔ سمجھنا میری بات؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں، ہمارا باطن نہیں کھلتا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، ہمارے اندر کے اسرار نہیں کھلتے۔ اب کچھ لوگوں کے خواب میں بندش ہو جاتی ہے، لوگوں کو خواب نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کے مشاہدے میں بندش ہو جاتی ہے، ان کو مشاہدے نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کی ریاضتوں پہ بندش ہو جاتی ہے کہ وہ ریاضت نہیں کر سکتے۔ کچھ کرتے ہیں، کچھ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کا پیر سن ہو جاتا ہے، ان کی گیسٹرک پرابلم ہو جاتی ہے، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ان کا جسم درد کرنے لگتا ہے۔ اگر ایک شخص پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور پھر ایک وقت آگے اس کے ساتھ ایسے مسائل ہو جائیں، اگر وہ کوئی زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھے تو اس کو سستی آئے، کاہلی آئے، بیٹھا نہ جائے، پڑھا نہ جائے،
یہ حالت قبض کو توڑنے کے لیے سب سے بہترین کنجی ہے دعا حزب البحر کی. یعنی کہ ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں 120 بار سورہ مزمل شریف روز پڑھتا تھا، لیکن آج یہ حالت ہے کہ 3 مرتبہ نہیں پڑھی جاتی مجھ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورہ مزمل کے جو نوری مخلوقات ہیں انہوں نے آپ کو اس پہ بندش لگائی ہے. اچھا، بندش انسان نہیں لگاتے، انسان تو لگاتے ہی لگاتے ہیں، اس میں جنات کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں موکلان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں آپ کے رفیق کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور حالت قبض ایسی رہی ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنے سالوں ضائع کیے ہیں. اہل سلوک کے اندر، تصوف کے اندر جو 99 منازل ہیں اس میں ایک قبض، حالت قبض کی وجہ سے بھی آگے نہ بڑھنا ہے. کہ ضروری نہیں کہ آپ حزب البحر کے عامل ہو تو آپ یہ کنجی کریں، نہیں. آپ کسی بھی چیز کے عامل ہیں، آپ ناد علی کے عامل ہیں، ناد علی پڑھتے ہیں، کبھی فائدہ دیتی کبھی نہیں دیتی. اس کا مطلب ہے آپ کے ماتحت، آپ کے ارد گرد جو مخلوقات ہیں وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ گرہ لگا دیتے ہیں. آپ جب پڑھتے ہو گرہ کھلتی ہے اور پھر دوبارہ لگا دیتے ہیں. لیکن اس کا مستقل حل کیا ہے؟ اسی کنجی کی 70 مرتبہ بعد نماز فجر اس کی تکرار کرنا. اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں دوسرے اعمال کے لیے تو اس کی تعداد بنتی ہے 224 کی. یعنی کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو میں ترتیب بتا رہا ہوں کنجیوں کی، ایک دوسرا شخص ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر جو حالت قبض طاری ہے میں اس کو توڑوں، اس کو کھولوں، جو بندش ہے اس کو ختم کروں. آئی بس ہم نے تو وہ 224 کی تعداد بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے، اور 40 دن میں مکمل کر لے اپنا، اس میں اس کو کامیابی ملے گی. یعنی کہ روحانیت کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی اب دیکھو نا کیا کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے. یعنی کہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے کلام پاک، جہاں سے قرآن کی ابتدا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے. تو ہمارا دروازہ کیا ہے؟ اب کھلے گا کیسے؟ بسم اللہ بابونا، کہ ہمارا دروازہ بسم اللہ ہے. بحق کے وفت لنا فائن خیر الفاتحین، کہ ہم پر تو ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، کہ تو بہترین کھولنے والا ہے. اور جو عام لوگ ہیں وہ 70 بار پڑھیں گے. اچھا، اس کی دوسری کنجی جو ہے وہ ہے یا علیو یا علیو یا علیو تبارکا ہی تانونا بحق واغفر لنا فإنک خیر الغافرین. یعنی کہ اے اونچی شان والے، یہ ظہر میں پڑھیں گے. اب ہم فجر میں پڑھا، ہم نے مکمل ہو گیا، اب ظہر میں پڑھیں گے یا علیو یا علیو یا علیو. یعنی کہ اے بلند شان والے، اے اونچی شان والے، کہ سب سے بلند شان تیری ہی ذات ہے. ہم پکار رہے ہیں اس کو. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تبارکا، یعنی کہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ سورہ ملک کا ہے. حیتانونا یعنی کہ ہماری دیواریں ہیں. بحق واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، تو ہمیں بخش دے کہ تو سب سے بہترین مغفرت فرمانے والا ہے. اب ہمارا دوسرا اسٹیپ جو ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد کا ہے، اور 70 مرتبہ یہ کنجی پڑھنے کا ہے. اب سب سے زیادہ ہمیں کامیابی سے جو رو کے رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں. اب کچھ کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ غلط ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم سیدھے رستے پر ہیں،
ہم گناہ کا کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. تو ہمارے اعمال کے اندر رکاوٹیں ہمارے اپنے ہی اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اب یہ وہ آیت ہے کہ جو یہ وہ دوسری کنجی ہے کہ جس کا اثر، جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے. یعنی کہ جو ہمارے دل کی جو دروازے ہیں نا، ہمارے جو دل ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس میں جو ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے. جیسے احادیث میں ہمیں ملتا ہے نا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ رنگ کا دھبا اس کے قلب پر پیوستہ ہو جاتا ہے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، نہیں تو وہ گناہ بڑھتے 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 پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اب دل تو ہمارا سیاہ ہے، ہم نے اپنا حلیہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے. ہم نے بڑی بڑی پگڑیاں پہن لی ہیں، بڑی بڑی ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، بڑے بڑے ہم نے جبے پہن لی ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہیں. آئی بس سمجھ میں. ہم نے آنکھیں بند کری ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے، جب کوئی آتا ہے ٹھک کر کے ایک تسبیح کا دانہ گرتا ہے، اور جب کوئی گزر جاتا ہے تسبیح نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. تو یہ کنجی آپ کے اندر کے دروازے کو کھولتی ہے. یعنی کہ آپ کے جو دل پہ لگے جو داغ ہے نا، یہ ان کو ریموو کرتی ہے. یہ ریموور ہے کہ جس طریقے سے کسی چیز کو مٹایا جاتا ہے نا، تو یہ جو کنجی ہے نا، یا علیو یا علیو یا علیو، یعنی کہ اے بلند شان والے، اے بلند شان والے، اے بلند شان والے، تبارکا حیتانونا بحق واغفر لنا فإنک خیر الغافرین. یعنی کہ سلینڈر ہو گیا بندہ، اس نے ہتھیار ڈال دیے، وہ تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لیے، اور رب کو تمہارا توبہ کرنا سب سے پسندیدہ عمل لگتا ہے. تمہاری عبادت کرنا ٹھیک ہے، تمہاری ریاضت کرنا ٹھیک ہے، اچھے اعمال ہیں، تمہارے دعا کرنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی شخص توبہ کرے کہ وہ اس کو قبول کر لے، کہ کوئی اس سے رجوع کرے کہ وہ اس کو دے دے. اب یہ وہ کنجی ہے کہ جو تمہیں تمہارے رب سے جوڑ دیتی ہے اور ملا دیتی ہے. حزب البحر کے اندر پوشیدہ اعمال میں جو اس کی پوشیدہ روحانیت ہے نا، وہ صرف دعا حزب البحر پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، اگر اس کو غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں تو. میں نے کہا نا، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے اگر تم غور و فکر کرو. اس کی دوسری کنجی کیا ہے کہ جس نے تمہیں کامیاب ہونے سے روکا، یعنی تمہارے اعمال، تمہارا کردار، یعنی کہ تمہارا کیے ہوئے گناہ. اچھا، ایک تو گناہ ہے نا کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ثواب کا کام ہے، کیا کہ پتھر راستے سے ہٹا دوں، کسی کو جگہ دے دوں، کسی کی مدد کر دوں، یہ نیکی کا کام ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا. لیکن اگر کوئی شے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز اس راستے میں پڑی ہوئی ہے اور اگر ہم نے یہ نہ اٹھائی تو کسی کو نقصان ہو جائے گا. سمجھنا میری بات. اگر ہم نے 20 سے نہ اٹھائی ہے تو اس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. اب ہم بولے گا یار ہم تو اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنی عبادت میں، دیکھ لو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، وہ بہتر اسباب پیدا کرنے والا، یہ چل رہی ہے، یہ سمجھ کے کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس کو ہٹا دیتا تو کیا مقام مل جاتا کہ جس طرح ایک بزرگ، آپ نشے کی حالت میں، حضرت بشر حافی کا شاید واقعہ ہے وہ، کہ جب آپ نشے کی حالت میں گزر رہے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرچے پہ لکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اٹھا کے چوما اور اپنے پگڑی پہ رکھ لیا تھا. آپ نے فرمایا تیری جگہ یہاں پر ہے. تو رب نے کیسا مقام دے دیا تھا آپ کو. یعنی کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ضامن ہے. آپ لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، آپ لاکھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو، آپ ہر سال حج کرتے رہو، پورا سال روزہ رکھتے رہو، لیکن اگر
آپ کے اعمال سے آپ کا پڑوسی خوش نہیں ہے، آپ کے کردار سے آپ کے گھر والے خوش نہیں ہیں، تو ساری کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ نیک ہونا کمال نہیں ہے، گناہوں سے توبہ کرنا کمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل۔ تو دوسری کنجی دروازہ کھولتی ہے ہمارے قلب کا، یعنی کہ ہمارے گناہ ہمارے مٹتے ہیں، ہم بخشش طلب کرتے ہیں اپنے رب سے کہ میرے رب تو مجھے بخش دے۔ 70 مرتبہ بعد نماز ظہر آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تیسری کنجی پر۔ یہ ترتیب سمجھیے گا آپ، اس کی ترتیب ہی ہے سب کچھ۔ تیسری یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد، پہلے ہو گیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دوسرا ہو گیا یا علی یا علی یا علی، تیسرا ہو گیا یا عظیم یا عظیم یا عظیم یاسین سقفنا بحق انصرنا فإنک خیر الناصرین، یعنی اے عظمت والے، اے عظیم، اے بزرگوار، اے رب ذوالجلال، اے عظمت شان والے، اے عظیم، کہ تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی بزرگی والا ہے۔ یاسین سقفنا، کہ یاسین ہماری چھت ہے اور تو ہماری مدد فرما، کہ بے شک تو سب سے بہتر مددگار ہے۔ اب جب ہم عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم مدد طلب کرتے ہیں کس سے؟ اپنے رب سے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو عظیم ہے۔ اب یہاں پہ جو اس کی روحانیت ہے نا، وہ جو شروع میں جو صفاتی نام ہے اس کا جو روحانیت ہے، ہم اس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جن مقاصد کے لیے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو مددگار تمہاری مدد آتی ہے نا، وہ غیر سے تمہاری مدد آتی ہے۔ اب تم کسی بھنور میں پھنسے ہو، کسی طوفان میں پھنسے ہو، مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، کاروبار میں جھگڑے ہوئے ہو، قرض کے لیے بہترین کنجی ہے یہ، قرض کی ادائیگی کے لیے۔ چاہے تم قرض تلے دبے ہوئے ہو، چاہے تم کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا ہو، یا تمہارے کسی گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہو، یا تمہارے بیٹے پر کسی لڑکی نے قبضہ کر لیا ہو، اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیا، اس کے دماغوں پہ سوار ہو گیا ہو، یا تم کسی ایسی پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہو کہ جہاں سے تمہیں نہیں لگ رہا ہو کہ میرا کوئی رستہ کھلے گا، کہ جب انسان عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس ترتیب سے یہ کنجی پڑھتا ہے کہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یاسین سقفنا بحق انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، یہ پانچوں کی پانچوں جو کنجیاں ہیں نا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کہ جس طریقے سے ظہر فجر کی نماز ظہر سے، ظہر عصر سے، عصر مغرب سے، مغرب عشاء سے، عشاء فجر سے، یہ ایک پہر ہے، یہ 360 ڈگری ہے، سمجھ لیں پورا ایک راؤنڈ ہے، یہ پورے دن بھر کا راؤنڈ ہے یہ پورا۔ تو یہ ایک کنجی دوسرے کنجی سے جڑتی ہے، اور جب ایک کنجی دوسری کنجی سے جڑتی ہے تو اس کی پاور 2 گنا ہو جاتی ہے، جب 3 جڑتی ہیں تو 3 گنا ہو جاتی ہے، پورا پہر چلا جاتا ہے، انسان مکمل طور پہ دائرہ حصار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ترتیب ہے پوری اس کی۔
اور جو شخص اس ترتیب کے ساتھ چلتا ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب کوئی شخص ہے، اس نے کسی کہیں کے لیے کچھ کرا ہوا ہے لیکن اس کو مایوسی کا سامنا ہے، وہ اس ترتیب سے یہ کر لے۔ اب وہ قرض تلے دبا ہوا ہے، اب قرض دار ہیں کہ آپ کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں جو مانگنے والے ہیں، آپ یہ پڑھنا شروع کریں کہ دیکھیں آپ کی کیسی مدد ہونے شروع ہوتی ہے۔ 70 مرتبہ بعد نماز عصر یہ پڑھی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم مغرب میں، یعنی کہ اس کی چوتھی کنجی۔ چوتھی کنجی بڑی نایاب ہے، سمجھنے بڑی کامل ہے، بڑے اسرار اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ ہم پڑھیں گے یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو قاف ہا یا عین صاد کفایتنا بحق ورزقنا فإنک خیر الرازقین، یعنی اے حلم والے، اے حلم والے، اے حلم والے، قاف ہا یا عین صاد ہماری کفایت ہے، ہماری کفایت کرتا ہے، تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب جو لوگ جن کو رزق کی تنگی ہے، جو محتاجگی ہیں، اب دیکھو اس میں انسان پوری زندگی کا نچوڑ ان 5 کنجیوں میں ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ ان 5 کنجیوں میں موجود ہے۔ سب کچھ جو انسان چاہتا ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان جو چیز طلب رکھتا ہے دنیا میں آ کے، وہ اسی 5 کنجیوں کے اندر موجود، کہیں نہ کہیں سے اس کا سرا ضرور ملتا ہے۔ اب انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وہ چاہتا ہے اس کے کشائی کے رزق کے لیے پڑھے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ چاہتا ہے غیب سے اس کی مدد ہو۔ یہ جو کفایت ہے نا، کفایتونا جو ہے نا، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے یہ، اور جب یہ حلیموں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو قاف ہا یا عین صاد کفایتونا، جس کے اندر جب مرج ہوتا ہے نا تو اس کی پاور 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، جو نوری مخلوقات ہیں، وہ ہر چیز کی کفایت کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امر ربی ہے، کہ وہ رب کے حکم سے مامور ہیں اس کاموں پر۔ یا حلیموں کے جو نوری مخلوقات ہیں نا، یہ باقاعدہ طور پہ معموری ہی لوگوں کی کفایت مدد کرنے کے لیے ہیں۔ ورزقنا فإنک خیر الرازقین، کہ تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، یعنی رب کی ذات جو رب الارباب ہے۔ جب انسان مغرب کے بعد 70 مرتبہ اس کی تکرار کرتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ رزق صرف کھانا ہی نہیں، ہر وہ چیز رزق ہے آپ کے لیے جو آپ کی ذات سے، آپ کی زندگی سے منسوب ہے۔ یعنی اچھی صحت، یہ بھی رزق ہے۔ آنکھیں جو آپ دیکھتے ہو، آپ جو بولتے ہو، آپ جو چلتے ہو، جو پیتے ہو، جو آپ کی اولاد ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ سے منسلک ہیں، آپ کا کاروبار ہے، یہ سب آپ کے لیے رزق کے مانند ہے، یہ سب آپ کے دوست ہیں۔ اس نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد چوتھی کنجی کی تکرار 70 مرتبہ کرتا ہے، وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ 5 کنجیاں ہیں حزب البحر کی، اور یہ 5 اسم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہو نا کہ بھائی تم یہ عمل کر لو تمہارا رزق بڑھ جائے گا، تم یہ عمل کر لو تمہارا یہ ہو جائے گا، تم یہ عمل کر لو تمہارا یہ ہو جائے گا۔ تم کچھ نہیں کرو، تم صرف نماز کی پابندی کرو، اور یہ 5 کنجی 5 وقت کی نماز میں پڑھ لو، اور صرف زیادہ نہیں، صرف 5 دن، اس کی ترتیب ہی صرف 5 دن کی ہے۔
تعداد صرف 70 مرتبہ کی ہے. 70 مرتبہ پڑھ لو آپ دیکھیں آپ کے رزق کے دروازے کیسے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ جس اونچائی پہ تھے اور وہاں سے گر کے زمین پہ آئے اور پھر آپ نے 5 کنجیاں والا عمل 5 دن میں پڑھنا شروع کیا تو یہ اپنی پش پہ سوار کر کے آپ کو اس سے زیادہ بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں کہ جس بلندی پہ آپ تھے. ایسی کنجیاں ہیں یہ 5. روحانیت بھی رزق کی طرح ہے. نور بھی جو تمہیں ملتا ہے وہ بھی تمہارے رزق کی طرح ہے. جتنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا اتنا تمہیں ملنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ کہ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو قافا یا عین صاد کفایتنا بحق ورزقنا فإنک خیر الرازقین. اب عشاء کی نماز کے بعد یا علیمو یا علیمو یا علیمو حامیم عین سین قاف حمایاتنا بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین. یعنی کہ اے بہت علم والے، جاننے والے، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ تیرے سامنے موجود ہے، تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کا، ہر ظاہر ہوئی ہوئی چیز کا، ہر پوشیدہ چیز کا تجھے علم ہے. یا علیم، جاننے والے، سب کچھ جاننے والے، جو کچھ کائنات میں موجود ہے، جو کچھ کائنات سے باہر ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. حامیم عین سین قاف حمایتنا. کیا کہ حامیم عین سین قاف ہماری حمایت ہے. بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین، کہ تو ہم پہ رحم فرما کہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو ہم پہ رحم فرما تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اچھا آخری جو ہے نا بڑے کمال کی کنجی ہے 5ویں. یہ سب سے زیادہ سریع تاثیر جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے. جو میری بہنیں ہیں، جو میرے بھائی ہیں، کہ جن کے اچھے رشتے نہیں ہوتے، یا جہاں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں ہوتے، باقی ہر جگہ اور ہوتے ہیں. جہاں وہ انتظار میں ہوتے ہیں بس وہی دور ہوتا ہے. بس جس چیز کی وہ طلب رکھتے ہیں وہ چیز ان سے دور چلی جاتی ہے. جو مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے، جو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، کچھ نہیں رکھا اس روحانیت کی دنیا میں، کچھ نہیں رکھا اس عملیات میں، 10 عمل کر لیے، ہزاروں عمل کر لیے، لاکھوں عمل کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، بلکہ سال بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہونے والے، ابھی بھی رشتہ نہیں ہوا ہمارا. 10 عاملین کے چکر لگا لیے، 10 باباؤں کے پاس چلے گئے، 10 جگہ پہ چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. عمریں گزر گئیں، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. وہ ذرا 5ویں کنجی سے اپنے باطن کا تالا کھول دیں، دیکھیں اگر وہ 50 سال کے بھی ہیں تو رشتہ گھر آئے گا ان کے. ایسی کنجی ہے یہ. کیونکہ حمایت کس کی حاصل ہے؟ کہ یا علیم ہو، کہ جاننے والے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو ہی بہتر جانتا ہے میں کس کام کے لیے یہ کنجی پڑھ رہا ہوں. تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں. اچھا پھر حمایت بھی کس کی ہے؟ حامیم عین سین قاف کی، جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جس کے اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حامیم عین سین قاف بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین. اے رب اب تو ہم پہ رحم کر دے، تو بہتر رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ ہم نے ساری زندگی یا تو غلط رستے پہ گزار دی، غلط باباؤں کے ساتھ گزار دی، غلط لوگوں میں گزار دی، کہ اب تو ہم پہ رحم کر دے، کہ ہم توبہ کرتے ہیں.
کہ تو ہی ہم پہ رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان 5ویں کنجی پر آتا ہے نا تو اس پہ پھر رحم کیا جاتا ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ 5 کنجیاں آپ کے 5 نمازوں سے اور 5 پہر سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو شخص حزب البحر کی یہ 5 کنجیاں 70 مرتبہ 5 نمازوں میں 5 دن مکمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5 نعمت عطا کرتا ہے۔ اس کا گھر محفوظ، اس کا محلہ محفوظ، اس کے رشتہ دار محفوظ، اس کا شہر محفوظ۔ یہ وہ پوشیدہ اعمال میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے نا انسان کی وجود کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، کیونکہ ترتیب ہے خاص۔ آپ اس کی ترتیب لے لیں کہ اگر آپ اسے اللہ کی لیتے ہیں تو اللہ کے 66 عدد بنتے ہیں، بسم اللہ بابونا کے لیتے ہیں تو 224 عدد بنتے ہیں۔ اب ان دونوں کو ملا کے ایک جگہ جمع کر لیں، آپ کو سیگا آ جائے گا۔ دوسرا علی 110 عدد بنتے ہیں، تبارک حیتانونہ کے 752 عدد بنتے ہیں، آپ اس کو ملا کے اس کی کیلکولیشن کر لیں۔ اب عظیم 1020 عدد بنتے ہیں، یاسین سقفونہ کے 361 عدد بنتے ہیں۔ اب حلیم کے 88 عدد بنتے ہیں، قاف آیا عین صاد کفایتونہ کے 757 یعنی کہ 757 عدد بنتے ہیں، اب اس کی کیلکولیشن کر لیں۔ علیموں کے 150 عدد بنتے ہیں اور حامی معین کا حمایتونہ کے 788 عدد بنتے ہیں۔ آپ ان دونوں کے عددوں کو ملا لیں، آپ کے سامنے سکھا جائے گا اس کا۔ اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، 170 مرتبہ ہی تو عمل عام لوگوں کے لیے عمل ہے جو 5 دن کرنا ہے۔ 5 کنجی ہیں جس کے خزانے آپ لوگوں کو ملیں گے، 5 جواہرات آپ کو ملیں گے اسے۔ اور جو لوگ اس کی مکمل زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ پھر عددوں کو ملا لیں، عدد سن لیں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں، جو اس کے عمل کریں گے اللہ کے 66، بسم اللہ بابونا کے 224، 66 اور 224 کو جمع کر لیں۔ علی 110، بسم اللہ تبارک حیتونہ کے 752، عظیم کے 1020، یاسین سقفونہ کے 361، حلیم کے 88، قافہ سب کفایتونہ کے 757، علیم کے 150، حامی معین کا حمایتونہ کے 788۔ جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو عدد ملا کر، اور اپنے چاہیں تو اپنے نام کے عدد ملا کے کر لیں، اور اگر اپنے نام کے عدد نہ ملائیں تو ان دونوں کے عدد ملا کے آپ یہ عمل مکمل کر لیں، 40 دن مکمل کر لیں، پھر دیکھیں اس کے کمال۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اور نہیں تو میں آپ کو خود ابھی بلیک بورڈ پہ سمجھاتا۔